الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں، نوجوانان ملت، عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمامی انسانوں کے ساتھ ایک چیلنج فرمایا ہے. وہ چیلنج آپ ترجمہ سنیں پہلے. ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب پر شک ہے جس کتاب کو ہم نے ہمارے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے شریک اور پارٹنر ہیں سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. حاضرین، قرآن کا نزول آپ نے سنا ہے. قرآن آسمانی آخری کتاب ہے. اللہ نے رمضان ہی کے مہینے میں ہر کتاب کو نازل فرمایا ہے. تورات ہو یا انجیل یا زبور ہو یا قرآن، سب کتابیں جو ہے رمضان ہی میں دی گئی ہیں. رمضان کی پہلے سے فضیلت تھی، اس لیے اللہ نے رمضان کو چن کر اس میں قرآن کو اتارا. ایسا نہیں کہ رمضان کو چنا اور پھر اس میں اللہ نے روزے کی فرضیت دی. رمضان میں روزے فرض ہوئے، اس لیے اس کی جو ہے اہمیت بعد میں بڑھی، لیکن اللہ نے روزے رکھنے کے لیے بھی اس مہینے کو چنا اور اس سے پہلے تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں اتاری گئی. یہ بڑی 4 کتابیں ہیں: قرآن، تورات، زبور، انجیل. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی. انجیل جسے بائبل بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ملی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی. قرآن ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی دی گئی. پیغمبروں کو چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی دی گئی، اسے صحیفے کہتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ اعلیٰ میں اس کا تذکرہ ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. صحیفے چھوٹی کتابوں کہتے ہیں. اور چھوٹی کتابیں کتنی دی گئی، کسے کسے دی گئیں، اس کی زیادہ تفصیلات نہیں معلوم ہیں. یہ جو بڑی کتابیں ہیں ان کا ہی تذکرہ عام طور پر جو ہم سنتے ہیں. اب قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم جس دور میں اترا ہے، وہ جس جگہ میں اترا وہ عرب اور جو وہ لوگ زبان کے ماہر تھے ان کو قرآن دی گئی. لیکن اللہ کا کلام ہونے سے اسے انکار کرتے رہے کہ نہیں، یہ تو انسانی کلام ہے. حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف سے نسبت کرتے تھے کہ یہ ان کا کلام ہے. اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں. اب اللہ نے ان کے لیے جو ہے، حالانکہ ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ کے رسول نبی امی اور آپ کی امت امیین ہے. یہ نبی امی کا مطلب کیا ہے؟ نبی امی کا یہ مطلب ہے، امی کا مطلب نعوذ باللہ بعض لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں جاہل سے. امی کا مطلب جاہل نہیں. امی کا مطلب ایسا آدمی جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے پڑھائی نہیں آتی ہے یا معلومات نہیں ہے. کسی سے باقاعدہ اس نے پڑھنا لکھنا سیکھا نہ ہو، اسے امی کہتے. حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کے کوئی استاد نہیں، براہ راست اللہ نے آپ کی نگرانی کی. حضرت جبرائیل درمیان میں واسطہ ہیں
وہ قرآن احکامات وہی لا کر پہنچاتے تھے اور اللہ کے رسول تک پہنچاتے۔ اللہ کے رسول جو ہے نبی امی، میں نے تفسیر کی مجلسوں میں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کسی سے آپ نے جو نہیں پڑھا، اس کے خاص وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ استاد کا مقام شاگرد سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی شاگرد بن جائیں اور آپ کا کوئی اور استاد بن جائے، اللہ نے نہیں چاہا کہ آپ کا کوئی استاد بنے، اس لیے براہ راست اللہ نے آپ کی جو ہے تعلیم بھی فرمائی، تربیت بھی فرمائی، نگرانی بھی فرمائی۔ یہاں تک کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، عام طور پر یتیموں کو بہت جو ہے ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کو مس یوز کیا جاتا ہے، چچا بھی، ماموں لوگ بھی اس کے جائیداد کو بھی، اس کے آستی کو بھی غلط استعمال کرتے، اور عام طور پر یتیم بچے بہت کم قابل بنتے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب باپ نہیں ہوتا ہے تو دوسرے لوگ جو ہے اس کی یا تو صحیح تربیت نہیں کرتے، یا ان کے تحت یہ نہیں آتا، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے اس کی فکر نہیں ہوتی باپ کی طرح سے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یتیم تھے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، الم یجدک یتیما فآوی، کہ آپ یتیم نہیں تھے پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا۔ آپ کو اللہ نے یتیم سے اٹھا کر در یتیم بنا دیا۔ یتیم کے ایک معنی جو ہم جانتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، اور یتیم بالغ ہونے تک ہی یتیم کہا جاتا ہے۔ 15 سال ہو گئے اس کے بعد بھی یتیم نہیں، ہم تو جو 25 سال کا لڑکا شادی ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں یتیم ہے، اور لڑکا ہو کہ لڑکی بالغ ہونے تک یتیم ہے۔ اور جس کی ماں نہ ہو اسے یتیم نہیں کہتے اسلام و شریعت میں، جس کا باپ نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور جانوروں میں جس کی ماں نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں، اس لیے کہ جانوروں میں باپ کا پتہ نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یتیم بنایا، بنا کر در یتیم بنا دیا۔ یتیم کے ایک اور معنی قیمتی کے، در یتیم کے معنی قیمتی موتی بنا دیا۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو در یتیم بنایا اور ایسا بلندی پر پہنچایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں کیا، ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا اتارا نہیں کیا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے جو ہے ذکر کو بلند کیا، اور ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ ہر جو ہے مسجد میں میناروں سے دن میں 5 مرتبہ آپ کے نام نامی اسم گرامی گونجتی ہے۔ اور مسلمان تو مسلمان، غیر بھی اس نام کو سنتے رہتے ہیں، غیر بھی اسے جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ہے جب ایک کتاب ملتی ہے قرآن، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کئی دلیلیں تھیں، خود آپ امی رہ کر آپ نے علم کے خزانے جو ہے لٹا دیے۔ حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلے اور بعد والے دونوں علم عطا کیا گیا۔ آپ علیہ السلام ایسا جو ہے مشکل مسئلہ جو صحابہ کی جماعت جو ہے گھنٹوں سال نہیں کر پاتی، حل نہیں کر پاتی، آپ اسے سیکنڈوں میں حل کر لیتے۔ کئی ایسی مثالیں ہیں، میں بات کروں تو لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ نے جو کتاب دی تھی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی سے پڑھے نہیں، اور اتنا جو ہے فصیح و بلیغ کلام آپ لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں، لیکن لوگ آپ کے کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے پاس آپ کو ملنے والی کتاب کو، کتاب الہی، کلام الہی سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان سے چیلنج کیا۔ حالانکہ قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں علماء ماہرین نے، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ نے، بعض کتابیں ہیں، اس میں ایک کتاب کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات، 300 معجزات، اور علماء مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ 3000 آپ کے معجزات ہیں لگ بھگ، لیکن ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو عاجز کر دے، دوسرا وہ کام نہ کر سکے، دوسری ویسی کتاب نہ لا سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبی سے ہوتا ہے تو معجزہ، اگر ولی سے ہوتا ہے تو کرامت، اگر شیطانی طاقت سے ہوتی ہے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ کفار سے اگر کوئی کام ہو جائے شیطانی طاقت سے، وہ استدراج ہے۔ اولیاء اللہ سے ہوتا ہے تو کرامت ہے، انبیاء سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے ہوتا ہے تو معجزہ ہے۔ تو قرآن آپ کا معجزہ اور پیغمبروں کا معجزہ آپ نے بار بار سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا عطا فرمایا، ید بیضا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ جو ہے مادرزاد نابینوں کو اچھا کر دیتے تھے، اور کئی آپ نے وقتی طور پر کئی مردوں کو
کو آپ نے زندہ کیا، صالح علیہ السلام کی جو ہے اونٹنی وہ آپ کی جو ہے آپ کا معجزہ تھا، وہ چٹان پھٹا گابن اونٹنی آئی، پھر باہر آ کر اس نے بچہ جنم دیا، یہ اور پیغمبروں کے معجزات تھے۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے وہ آپ کا معجزہ باقی اور برقرار رہے گا۔ حاضرین، قرآن نے کہا، یہ بتایا پہلے کہ آپ اس جیسا تو بھی پہلے اسے دیکھیں آپ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر آپ شک میں ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہ لفظ ریب کے معنی شک و شبہ کے ہیں۔ قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی کسی بھی چیز کے اندر آج تک کسی ماہرین نے، کسی سائنسدان نے جو ہے کوئی غلطی پکڑ نہیں سکا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا بنتا ہے، یا بارش کیسی جو ہے برستی ہے، یا بادل کیسے بنتے ہیں، یا زمین کے تہ کا قصہ ہو، یا چاند تاروں اور سورج کے بارے میں کہا گیا ہو، کسی بھی بات کو الٹا جو ہے اس کی مدد سے اپنی ریسرچ کو اور اپنی تحقیقات کو یہ لوگ آگے بڑھاتے رہتے۔ اگر قرآن خالی اس ذہن رہ کر کوئی بھی پڑھے اور کوئی بھی سمجھے اور کوئی بھی اس سے جو ہے دل میں اتارنا چاہے تو قرآن ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن نے کہا ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اتارا گیا اس مہینہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ شروع ہی سورت نے بتایا گیا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیوں تقوی والے؟ جو لوگ اپنانا نہیں چاہے، جو لوگ عمل کرنا نہیں چاہے، ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کو اللہ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک خود بدلنا نہ چاہے۔ ڈوبنے والا خود کو بچانا نہ چاہے تو پھر اسے کہاں سے بہانا ہیلا ملے گا، کوئی رسی ملے گی، کوئی ڈالی ملے گی، کوئی جو ہے چٹان ملے گا، کچھ تو ڈھونڈے ہو۔ جیسے کہتے ہیں اردو کا ایک مقولہ ہے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا بھی کافی ہے، یہ تو ایک مقولہ ہے، ویسے کوئی تنکا کو پکڑ کر بچ نہیں سکتا ہے، یعنی کسی سہارا کو ڈھونڈتا رہتا ہے، تو سہارا کو ڈھونڈے اسے کچھ ملتا ہے، وہ بچتا ہے۔ اسی طرح خود کو بدلنا چاہے، خود ہدایت پر اپنے آپ کو لانا چاہے، نیکیوں پر لانا چاہے تو پھر اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دیں ہر انسان کو، ولسانا وشفتین، ایک زبان دیا، دو ہونٹیں دی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، دو راستے رکھ دیا ہم، ایک شر والا راستہ، ایک خیر والا، ایک نبیوں والا راستہ، ایک جو شیطانوں والا راستہ۔ اب تم جسے چاہے اپنا لو، کفر والا راستہ، ایمان والا راستہ۔ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جو ہے نیک لوگوں کا ولی اور دوست ہے، جن کو جو ہے نور کی طرف، ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کافرین ہیں ان کے دوست شیاطین ہوتے ہیں، سرکش شیاطین ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں اور ظلمات کی طرف شیاطین لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں جو طاغوت کے دوست ہیں۔ قرآن نے بار بار تذکرہ کیا کہ جو لوگ جو ہے گنہگار فاسق ہوتے ہیں وہ شیاطین کو اپنا دوست اپناتے ہیں۔ بہرحال تو میں نے کہا کہ لا ریب فی، اس میں ریب اور کوئی جو ہے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر حضرت امام شافعی فرماتے ہیں سورۃ العصر بہت چھوٹی سی صورت ہے، لیکن جو ہے ایک صورت ایسی ہے جو ساری انسانیت کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے غیر مسلم تھے اور انہوں نے جو ہے 15-17 سال کے آس پاس کی عمر میں اسلام کو قبول کیا اور زبردست عالم دین بنے، مفسر بنے، وقت کے علامہ بنے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو اگر جو ہے تعصب کے بغیر پڑھا جائے تو پھر ہر آدمی اس میں سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اصول، اس کے احکامات ہو یا اس نے جو تعلیمات دی ہے یا ایسا تغیر پذیر ہے، انقلاب لانے والا ہے کہ کتاب قرآن دنیا میں کوئی کتاب اس کی جو ہے اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، کیا بارے میں شک میں؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے۔ کیا شک؟ کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں، محمد ہی کی ہے، ان کی بنائی ہے۔
یہاں دیکھیے لفظ عبد ہمارے پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے. عبد کے معنی بندے کے. اب بندگیت کرنے والے کو بندہ کہتے ہیں، عربی میں اسی کو عبد کہتے ہیں. انسان عابد، مسلمان نیک لوگ عبادت کرتے ہیں اور خدا معبود ہے. لا مسجد الا اللہ، لا معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود بھی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی مسجود بھی نہیں. بندہ عابد ہے، بندہ ساجد ہے. بندہ ساجد خدا مسجود، بندہ عابد خدا معبود ہے. اور کئی جگہ پر اللہ نے اپنے نبی کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے، صرف یہ ایک جگہ نہیں ہے. قرآن جیسے عظیم الشان کتاب آپ پر اتارنے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو عبدنا کا لفظ استعمال ہوا. معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات جو ہے رات کے تھوڑے حصے میں ہم نے سیر کرایا مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد حرام جو بیت اللہ مکے میں ہے اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے. راتوں رات وہاں سیر کرایا. پھر وہاں سے جو آسمانوں کی سیر کا ہے اس کا حدیثوں میں تذکرہ ہے. پھر آسمان میں خدا کے سامنے حاضری کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ نجم میں ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، پورے ایک رکوع کے اندر اس کا تذکرہ. پھر وہاں معراج میں جا کر اللہ سے جو قریب ہوئے اور گفتگو ہوئی تو وہاں ارشاد ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے پر جو کچھ وحی کرنا تھا وہ سب وحی کیا. وہاں بھی لفظ عبد کا استعمال ہوا. قرآن کریم میں کیا ارشاد نزل الفرقان علی عبدی، اللہ نے فرقان کو، فرقان قرآن کا نام ہے، فرقان کہتے ہیں ایسی کتاب کو جو حق و باطل کے درمیان فرق کرے، اسے فرقان کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے عمر فاروق. فاروق کہتے ہیں ایسے کچھ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا انسان. اللہ نے قرآن جو اللہ کے رسول پر اللہ نے اتارا، اس کتاب کے کئی نام، اس کا مشہور نام تو ہم قرآن جانتے ہیں اور جگہ جگہ قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن فرقان بھی قرآن کا نام ہے. سورہ فرقان مستقل ایک سورت. نزل الفرقان علی عبدی، ہم نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا. ہم نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا. تو بندگیت انسان کے لیے جو ہے شان کی بات ہے، انسان کے لیے کوئی جو ہے وہ تذلیل کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کتنا بھی بڑا درجے کو پہنچے وہ بندگی کر کے ہی پہنچ سکتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام انسانوں میں سب سے اونچے درجے کے، مگر آپ جو ہے بندوں میں سب سے بڑے درجے کے ہیں اور انسانوں میں افضل البشر ہیں. اللہ نے آپ کو جو ہے افضل البشر بھی بنایا اور پھر سید ولد آدم، آپ تمام اولاد آدم کے سردار. انی خالق بشرا من طین، قرآن نے کہا کہ میں نے بشر کو، اللہ کہتے ہیں میں نے بشر کو مٹی سے پیدا کیا. یہ رہا لفظ عبد کا تذکرہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے ایک صورت لا کر دکھاؤ. اب اس صورت کے بارے میں جو چیلنج اللہ نے کیا، اس سلسلے سے کچھ تفصیلات ہیں، اسے انشاءاللہ آپ کل سنیں گے. اب تفسیر کے ختم پر ایک دو مسائل جو جس کی عام طور پر جو ہے لوگوں کو خاص ضرورت پڑتی ہے، ابتلا رہتا ہے، میں ایک دو باتیں کہہ کر ترتیب میں ایسے مسائل. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے نماز میں جو آخری قاعدہ ہے وہ فرض ہے، قاعدہ کا مطلب جو تحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ کہتے ہیں. اگر دو رکعت والی نماز ہو تو ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، 3 اور 4 رکعت والی نماز ہو تو 2 قاعدہ ہوتے ہیں. جو بھی نماز ہو 2 کی، 3 کی، 4 کی، اخیر کا جو قاعدہ ہے وہ فرض ہے. 3-4 رکعت والی نماز میں بیچ کا جو قاعدہ ہے واجب ہے. اب مسئلہ، اگر کوئی قاعدہ کو بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا تو اس کی 2 صورتیں، یا تو وہ آخری قاعدہ ہے یا تو بیچ کا قاعدہ ہے. یعنی 2 رکعت یا 4 رکعت کی نماز تھی اور آخری قاعدے میں کھڑا ہو گیا، اس کی صورت الگ ہے. یا پھر درمیان میں جو قاعدہ ہے اس میں کھڑا ہو گیا، جیسے 3 رکعت کی نماز تھی، 2 کے بعد قاعدہ کرنا تھا اور کھڑا ہو گیا. یا 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت میں بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا. دونوں مسئلے الگ ہیں. درمیانی قاعدہ واجب ہے، آخری قاعدہ فرض ہے. 2 رکعت میں تو ایک ہی قاعدہ آتا ہے اس لیے وہ قاعدہ فرض. 3 اور 4 رکعت کی نماز میں 2 قاعدے آتے ہیں تو پہلا قاعدہ واجب، دوسرا قاعدہ فرض.
واجب اور فرض میں فرق ہے. اگر واجب قاعدے میں بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا، آپ ذہن میں رکھیں، واجب قاعدہ وہ قاعدہ ہے جو 2 رکعت 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز میں درمیان میں جو بیٹھتے ہیں وہ واجب قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا، مسئلہ ایک کھڑ رہا ہے، کھڑتے کھڑتے یاد آیا بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، کھڑنے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، اور کھڑ گیا پھر واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں اسے، اس لیے کہ کھڑا ہونا جو قیام ہے وہ فرض ہے، اور پھر جو ہے جو قاعدہ واپس جانا واجب ہے. فرض سے واپس واجب کو لوٹنے کی ضرورت نہیں، واجب کا مقام چھوٹا ہے، فرض کا مقام بڑا ہے. آپ قیام کر لیے، کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اب واپس نہیں لوٹیں گے، آپ کا فرض شروع ہو جاتا ہے. اب جو غلطی ہو گئی، یہ غلطی کے اس غلطی کے بدلے سجدے سہو کریں گے، اور سجدے سہو کا مطلب آخری جو ہے قاعدے میں وہ اتحیات پڑھ کر ایک سلام پھیریں، پھر 2 قاعدہ کریں، 2 سجدہ کریں، 2 سجدہ کے بعد پھر بیٹھیں، پھر جو ہے پوری اتحیات پڑھے، پھر جو ہے درود پڑھے، دعا پڑھے، سلام پھیرے. یہ سجدے سہو ہے. سجدے سہو کے معنی ہے بھول کا سجدہ، یعنی نماز میں جو بھول ہو جاتی ہے. اور سجدے سہو ہر غلطی پر نہیں ہوتی. فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد، سنتیں چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، مستحبات چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. واجبات بھول کر چھوٹے تو سجدے سہو واجب ہے. واجبات جان بوجھ کر چھوڑے تو بھی نماز فاسد، پھر لوٹانا ہے. تو سجدے سہو صرف ایک طرح کی غلطی پر کرتے ہیں، وہ ہے واجب چھوٹنا، اور وہ واجب بھی بھول کر چھوٹنا، اس پر جو ہے سجدے سہو. ترتیب بھی نماز میں واجب، ترتیب میں بھی گڑبڑ ہوگی تب بھی جو ہے سجدے سہو کرنا ہے. اور امام کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، انفرادی پڑھنے والے کے لیے یہی مسئلہ ہے، اور فرض نمازوں کے لیے وہی مسئلہ ہے، سنت نفل کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے. اور امام اگر 2 رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے، 2 رکعت کے بعد اسے بیٹھنا تھا، کھڑا ہو گیا ظہر میں یا عصر وغیرہ میں کسی نماز میں، عشاء میں کھڑا ہو گیا، اب کھڑنے کے بعد مصلیوں نے پیچھے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، تو اسے واپس پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے گا تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے فَهُوَ عَاصِمٌ، وہ گنہگار ہوگا. اس لیے کہ فرض سے پھر واجب کو لوٹنا نہیں. امام کے لیے بھی مسئلہ ہے، انفرادی آدمی کے لیے مسئلہ ہے. اب رہا آخری قاعدے کا مسئلہ، اب اسے سمجھے. آخری قاعدہ چاہے 2 رکعت کا ہو یا 3 رکعت کا آخری قاعدہ ہو یا 4 رکعت کا، اگر آخری قاعدے میں بیٹھے بغیر کوئی کھڑا ہو گیا ہے تو اب اسے کھڑنے کے بعد یاد آیا تو بھی بیٹھنا ہے، سورہ پڑھنے کے بعد آیا تو بھی بیٹھنا ہے، رکوع کرنے کے بعد بھی یاد آیا تو بھی بیٹھنا ہے، سجدہ کرنے تک اسے جو ہے اجازت رہتی ہے واپس بیٹھ جانے. اگر سجدہ ہو گیا تو پھر 5ویں رکعت اس کی ہو جاتی، یا پھر 2 رکعت کی نماز ہے تو تیسری رکعت شروع ہو جاتی، تیسری رکعت پوری ہو جاتی، یا مغرب وتر کی 3 رکعت ہیں تو 4تھی رکعت شروع ہو جاتی. تو اگر جو ہے کھڑا ہو گیا آخری قاعدے کے بعد، مثال کے طور پر 4ویں رکعت تھی آخری قاعدہ، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے بعد بیٹھ جائے، سورہ فاتحہ کے بعد یاد آیا بیٹھ جائے، اس کے بعد سورہ پڑھا پھر یاد آیا بیٹھ جائے، رکوع کے بعد بھی بیٹھ سکتا ہے. سجدہ ہو گیا اب وہ واپس نہیں ہو سکتا ہے، اب وہ جو ہے اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا ہے، وہ 2 رکعت اور پھر ادھر کی 4 رکعت، کل ملا کے 6 رکعت پوری نمازوں کو جو ہے وہ نفل بنائے گا، اور فرض پھر سے پڑھے گا. فرض پھر سے پڑھے گا. 2 رکعت کی نماز تھی، تیسری رکعت پوری کر لیا ہے، اب یاد آ رہا ہے تو 4تھی رکعت ملا لے، 4 رکعتوں کو بھی جو ہے وہ نفل بنا دیں، اور پھر جو ہے نفل بیچ میں قاعدہ جو چھوٹا تھا اس کے بدلے تو سجدے سہو کرے گا، اس لیے کہ وہ نفل ہو یا سنت، لیکن درمیانی قاعدہ تو کرنا ہی ہے. تو یہ فرق آپ سمجھیں کہ 2 رکعت کا سجدے کا درمیانی قاعدہ جو ہے اس کا حکم الگ ہے، آخری قاعدے کا حکم الگ ہے. آخری قاعدے میں آپ کو 1 رکعت کا، آخری رکعت کا سجدہ کرنے تک بھی لوٹنے کی اجازت ہے. اگر آخری رکعت جو ایکسٹرا رکعت آپ نے پڑھی اس کا سجدہ ہو گیا تو وہ رکعت شمار ہو جاتی ہے. اب ایک اور رکعت 8 کریں اور پھر 4 رکعت، یا پھر اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 6 رکعت نفل بنا دیں، پھر اسے فرض پڑھ لیں. انشاءاللہ باقی مسائل اور کل بیان ہوں گے، اور فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کی تفسیر بھی آپ کل سنیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.